السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد شفقت اتاری پروگرام آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکنگ واٹر کس کو پسند نہیں؟ جب گرمی کی آمد ہوتی ہے، اس کے علاوہ رمضان شریف کا مہینہ اب شروع ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈا سے ٹھنڈا پانی پیے، اور یقیناً رمضان کے روزے رکھنے کے بعد سارا دن کی گرمی، تھکاوٹ، اور اس کے بعد جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ٹھنڈا پانی پینے کا بہت ہی دل کرتا ہے، اور جب روزہ افطار کرتے ہیں تو جلدی ٹھنڈا پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ باہر سے آتے ہیں رمضان شریف کے علاوہ، تو باہر چونکہ گرمی ہوتی ہے، گھر آئے اور آتے ہی فوراً ہی فریج کھولا، ٹھنڈا پانی اٹھایا اور گھاٹا پی گئے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں نہیں تو جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو جوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ دل کی جو اصلی رگ، بڑی رگ ہوتی ہے، اس کو بھی بند کر دیتا ہے، جو کہ اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دیکھنے میں ہے کہ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک ٹھنڈے مشروبات کی وجہ سے ہی بنتے ہیں۔ اسی طرح ٹھنڈے پانی معدے کے اندرونی پردوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی ہماری، جس کو کوتاہی سمجھ لو، ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی باہر سے آئیں تو اپنے جسم کو نارمل کریں، پنکھے کے نیچے بیٹھے، اپنا جسم جب نارمل ہو جائے گا پھر اس کے بعد ٹھنڈا پانی کے اندر گرم پانی مکس کر لیں، تھوڑا ٹھنڈا، ہلکا ٹھنڈا ہو، تاکہ آپ کی پیاس بھی بجھ جائے۔ اسی طرح جب آپ اپنے جسم کو نارمل کر لیں گے، جسم آپ کا گرمی سے ہٹ کر تھوڑا سا نارمل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ عزیز آپ کو جو بھی پانی ملے گا یہ نارمل پوزیشن میں، وہ آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کی پیاس بجھائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اس بات کو نہ صرف اپنے تک رکھیں بلکہ اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اسے دوسرے تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتانے کی وجہ سے جس شخص تک یہ بات پہنچے کے سبب میں آپ بھی ثواب کے مستحق پائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ پانی کو نارمل کر کے پئیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو آپ کو اچھے نہیں لگتے ان تک بھی بات شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا۔